بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہی ہیں کتاب برطانوی مظالم کی کہانی عبدالحکیم اختر شاہ جعپوری کی زبانی۔ آج کا سلسلہ نواں سلسلہ ہے خارجی وہابی۔ سامعین، 7ویں صدی میں اٹھا ہوا یہ خارجیت کا فتنہ آخرکار علماء اہل سنت کی مساعی جمیلہ سے ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم وغیرہ کی تصانیف ایک حد تک ناپید ہو گئی تھیں۔ 12ویں صدی میں یہ ناسور پھر چوتھی دفعہ ابھر آیا۔ نجد میں محمد بن عبد الوہاب نامی ایک عالم نے خوارج کے مذہب کو ابن تیمیہ کی تصانیف سے حاصل کر کے اس کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی۔ پروفیسر ابو زہرہ مصری اس سلسلے میں یوں وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں، اتباع محمد بن عبد الوہاب نے مسلک ابن تیمیہ کو از سر نو زندگی بخشی، یعنی محمد بن عبد الوہاب نے ابن تیمیہ کے مسلک کو ایجاد کیا۔ اس تحریک کے بانی و مؤسس محمد بن عبد الوہاب تھے، جن کی وفات 1787 عیسوی بنتی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب تصانیف ابن تیمیہ سے مستفید ہو چکے تھے۔ انہوں نے بنظر غائر ان کتب کا مطالعہ کیا اور ان کو فکر و نظر کی حدود سے نکل کر عمل کے دائرے میں داخل کیا۔ جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، انہوں نے عقائد ابن تیمیہ پر ذرہ بر اضافہ نہ کیا اور ان کو جوں کا توں اپنا لیا۔ البتہ انہوں نے امام ابن تیمیہ کی نسبت زیادہ تشدد سے کام لیا اور ایسے عملی امور کو ترتیب دیا جن سے ابن تیمیہ نے تعرض نہیں کیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ امور ان کے عصر و عہد میں مشہور نہ تھے۔ جن دنوں وہابیہ صحرا نشین تھے، ان کی تبلیغ و دعوت سے چندہ خطرہ نہ تھا۔ جب سعودی خاندان بلاد عرب میں برسر اقتدار ہوا تو ان کو دوسرے لوگوں سے ملنے جلنے کے مواقع میسر آئے، جس سے خطرہ بڑھ گیا۔ وہابیہ کو قبہ شکنی میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اس شرمناک حرکت کو وہ دین کی اہم ترین خدمت، توحید کا تحفظ اور اپنا عظیم کارنامہ شمار کرتے تھے۔ پروفیسر ابو زہرہ مصری نے ان کے اس مشغلے کا ذکر بھی یوں کیا ہے، لکھتے ہیں، شہر ہو یا دیہات، جہاں ان لوگوں کا بس چلتا وہاں پہنچتے اور قبے گرا دیتے، یعنی مزار، قبر کے اوپر جو پکی چھت بنائی جاتی ہے اس کو گرا دیتے۔ اس کی حد یہ کہ بعض یورپین مصنفین نے بھی ان کو معبد شکن کے نام سے پکارا ہے۔ یہ لقب مبالغہ پر محمول ہے، حالانکہ وہ معبد نہیں، وہ قبہ ہے، اس لیے کہ قبہ جات کو معبد کی حیثیت حاصل نہ تھی۔ غالباً یہ لوگ ان مساجد کو بھی مسمار کر دیتے تھے جن میں قبہ ہوا کرتے تھے۔ سامعین، وہابیہ نے اسی پر بس نہیں کر دی تھی، بلکہ صحابہ اکرام اور دیگر بزرگان دین کے مزارات کو مسمار کرنے کی خدمت بھی انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے انجام دی۔ شعائر اللہ کی اس طرح پامالی کو وہ اپنی ساختہ توحید کی معجون کا جزو اعظم سمجھتے تھے اور اپنے اس کارنامے پر وہ نازاں تھے کہ دنیا سے کفر و شرک کا نام و نشان مٹا رہے ہیں۔ حالانکہ جس بلا سے وہ دوسروں کو بچانا چاہتے تھے وہ خود ان پر ہی مسلط تھی، لیکن خوارج کی فطرت شروع سے ہی یہی چلی آ رہی تھی کہ وہ دوسروں کی آنکھوں میں تنکے تلاش کرنے کی کھوج میں لگے رہتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے شہتیر دیکھنے سے وہ ہمیشہ ہی قاصر رہے اور تاحال قاصر ہی ہیں۔ مثلاً وہابیہ کے تشدد کی یہ بات قبہ شکنی آخری حد تک نہ تھی، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے مقبروں کو مسمار کر دیا، یعنی قبروں کو مسمار کر دیا۔ جب دیار عرب میں وہابی برسر اقتدار آئے تو صحابہ کے مقبرے، قبروں کو گرا کر ان کو زمین کے برابر انہوں نے کر دیا۔ اب صرف اشارات باقی رہ گئی ہیں جن کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں صحابی کی قبر ہے۔ قبروں کو زمین سے ہموار کرنے کے بعد انہوں نے اس پابندی کے ساتھ ان کی زیارت کی اجازت دے دی کہ زائر صرف السلام علیکم کہے اور بس۔ سامعین، وہابیوں کی قبہ شکنی اور مقابر کی پامالی کے سلسلے میں پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب نے بعض مؤرخین کے حوالے سے مؤرخانہ انداز میں اس حقیقت کا اظہار ان لفظوں میں کیا ہے،
لکھتے ہیں کہ ابن عبد الوہاب یعنی محمد بن عبد الوہاب اور ان کے متبعین نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے جان و مال کو اپنے لیے حلال کیا، بلکہ مرحومین صحابہ اور صلحائے امت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قبوں کو بے دریغ مسمار کیا۔ چنانچہ ابن عبد الوہاب نے ان قبوں کو منہدم کرنے میں سرگرمی سے حصہ لیا جو مسلمانوں کی عقیدت و محبت کے نشان تھے۔ مثلاً مقام جلیلہ پر حضرت زید بن خطاب جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے کہ قبہ شریف پر اپنے ہاتھ سے کدال مارا اور در در کر گرا کر زمین کے ہم برابر کر دیا۔ اسی طرح جب 8 محرم الحرام 1803 عیسوی کو سعود بن عبد العزیز فاتحانہ انداز سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو اہل نواحی قبوں اور شرکیہ مشاہد کے انہدام پر معمور کیے گئے۔ سعود نے 20 دن مکہ مکرمہ قیام کیا اور اس دوران مسلمان متبعین ابن عبد الوہاب قبوں کو گراتے رہے تاکہ مکہ مکرمہ کے تمام مشاہدے اور قبے برابر کر دیے گئے۔ سامعین، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1803 کے اندر جبکہ سعود بن عبد العزیز جس کے نام پر عرب اب سعودیہ کہلاتا ہے، جب وہ مکہ شریف میں داخل ہوا تو اس نے یہی کام سب سے پہلے کیا کہ قبوں کو گرایا اور انہیں اس نے شرکیہ مشاہد قرار دیا تھا۔ سعود 20 دن تک مکہ میں رہا اور مسلسل 20 دن تک اس کے متبعین یہی کام کرتے رہے۔ سامعین، قبے کے جواہر اور قیمتی ذخیرے فاتحین میں تقسیم کر دیے گئے، یعنی قبوں کے اوپر جو پہلے مسلمان جو صوفیہ کے طریقے پر تھے، اہل سنت و جماعت کے طریقے پر تھے، جو خوارج کے راستے پر نہ تھے، انہوں نے جو بھی اپنی والہانہ عقیدت و محبت سے کسی بھی اچھے اور نیک اولیاء اللہ کے مزار پر کوئی بھی قیمتی جواہر لگائے ہوئے تھے، وہ سب انہوں نے نکال لیے اور آپس میں سعود کے لوگوں نے تقسیم کر لیے۔ قبے گرائے گئے اور بعض مجاور قتل بھی کیے گئے، بلکہ ایک دل دہلانے والی خبر جو کہ کتاب فیوچر آف اسلام میں ملتی ہے۔ کتاب فیوچر آف اسلام کا مصنف لکھتا ہے، ہر جگہ قبے مسمار کر دیے گئے اور سرزمین حجاز کے مقدس مقامات اس ابن عبد الوہاب کے متبعین کے قبضے میں آ گئے تو صوفیہ اولیاء کے قبے حجاج اکرام جن کی صدیوں سے عزت و احترام کرتے چلے آتے تھے زمین کے برابر کر دیے گئے تھے۔ ان حرکتوں سے عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دور گئی اور وہابیوں کی قسمت کا ستارہ گردش میں آ گیا۔ خوارج کی فطرت ہے کہ زبان رسالت سے یہ سن کر بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتتلون اہل الاسلام کہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، کہ وہ بت پرستوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو خوارج قتل کیا کریں گے۔ وہابیہ نے بھی اپنی خارجیت کا مکمل ثبوت پیش کرتے ہوئے مسلم کشی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور کبھی ان کے یہاں کے جوان مردوں کی تلوار غیر مسلمانوں کے خلاف نہیں اٹھی۔ تاریخ اقوام کے اعمال کا مرقع ہے، زمانے سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوتا، ہر شخص اس ارشاد نبوی اور عمل وہابیہ کو سامنے رکھ کر خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور وہ بت پرستوں کو قتل نہیں کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو یہ لوگ خارجی لوگ مشرک قرار دیتے ہیں، انہیں قتل کرنے تک کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے جس وقت ان کی حکومت آئی تھی تو ابتدائی طور پر انہوں نے بہت زیادہ علماء کو گولیاں مار مار کے شہید بھی کر دیا تھا۔ اگر آج فیصلہ نہیں کرنا تو کل بروز قیامت خود ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا۔ خیر سامعین، وہابیہ جب مسلمانوں کی جان و مال اور ننگ و ناموس سے کھیل رہے تھے اور اس کی تعویل یوں بیان کرتے تھے، جب عالم و عامی نے ابن عبد الوہاب پر یہ الزام لگایا کہ وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور ان کا مال و دولت لوٹ رہے ہیں تو ان کے متبعین نے جواب دیا کہ حاشا وکلا، ہم مسلمانوں کا قتل عام نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم تو ان مسلمانوں کو تہہ تے کر رہے ہیں جو اعمال و افکار کی وجہ سے مشرک و کافر ہو چکے ہیں، معاذ اللہ۔ چنانچہ اس طرح صفائی پیش کی گئی کہ شیخ نے صرف ان صنم پرستوں کی تکفیر کی جو اولیاء اور نیکوکار بندوں سے مرادیں مانگتے ہیں، جنہوں نے حجت کے ثبوت اور طریق حق کی وضاحت کے بعد بھی شرک کا ارتکاب اور اللہ کا شریک ٹھہرایا، پھر انہوں نے قتال میں بھی پیش قدمی کی۔
تب شیخ نے ان سے قتال کیا، یعنی ابن عبد الوہاب کو شیخ یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ تب جا کر ابن عبد الوہاب نے مسلمانوں سے قتال کیا، ان کا خون بہایا اور ان کا مال لوٹا۔ اگر مسلمانوں کے اعمال کا اتنی سختی سے محاسبہ کیا جائے تو پھر ہم میں کتنے لوگ ہیں جو زندہ رہنے کے قابل ہیں؟ شاید لاکھوں میں معدود چند ہی ہوں گے۔ لہٰذا سامعین، وہابیہ چونکہ اپنے سوا جملہ مدعیان اسلام کو کافر و مشرک کہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اصطلاحی مشرکوں کا خون بڑے ذوق و شوق سے بہایا کرتے تھے، یعنی کہ مسلمانوں کو جنہیں وہ کہتے تھے کہ قبروں پر جانے سے شرک ہوتا ہے، ان کا خون پورے مزے لے لے کر وہ بہایا کرتے تھے۔ چنانچہ کتاب الدرر السنیہ اور رد المحتار کے حوالے سے پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب نے ان حضرات کی فطرت اور خصلت مسلم کشی کو یوں لطیف پیرائے میں بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب اپنے متبعین کے علاوہ اس آسمان کی نیلی چھت کے نیچے ان تمام مسلمانوں کو علی الاطلاق کافر اور مشرک سمجھتے تھے جو ان کی اطاعت و پیروی سے گریز کرتے تھے، اس لیے ان کا خون بہانے میں دریغ نہیں کرتے تھے۔ یہ بات نبی کو زیب دیتی ہے، مگر کسی مصلح کی یہ کیفیت کم علمی اور کم فہمی کا نتیجہ ہے کہ کسی کو مسلمان اور اپنی ہی مرضی سے اپنی اصطلاحات کے مطابق کسی کو مشرک قرار دینا۔ سامعین، یاد رہے وہابیہ کی تلوار مسلمانوں کے خلاف کیوں اٹھی؟ اس کا سب سے بہتر جواب تو خود فرامین رسالت میں موجود ہے، لیکن اس المناک طرز عمل پر ایک فکر انگیز اور اچھوتا تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔ تاریخ اسلام میں اس قسم کے بہت سے روح فرسا مناظر سامنے آتے ہیں جبکہ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا ہے، مگر یہاں ذکر اس شخص کا ہے جو پیغمبرانہ آن بان کے ساتھ توحید و رسالت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ کم از کم ایسی شخصیت میں پیغمبرانہ صفات کو تلاش کیا جائے اور اسی معیار سے پرکھا جائے تو بے جا نہ ہوگا، مگر یہاں معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کفار و مشرکین یہود نصارہ کے خلاف آمادہ پیکار رہے، مگر یہاں جو کچھ ہے مسلمانوں کے خلاف، اللہ اکبر کبیرہ۔ لہٰذا سامعین، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک کے متعلق دعویٰ تو یہی تھا کہ شرک و بدعت کے خلاف ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ وہابیوں کا طرز عمل اصلاح کی بجائے برعکس ثبوت پیش کرنا ہے، اصلاح کی جگہ انہوں نے فساد کیا ہے۔ مسلمانوں کو ان سے کوئی تقویت پہنچنے کی کوئی امید نہیں بلکہ انتشار ہی پہنچا ہے۔ مسلمانوں کا خون ان کے ہاتھوں سے بہا، ننگ و ناموس اور مال و دولت دست درازی ہوئی، غرض ہے کہ اس گروہ کا وجود گویا ڈاکوؤں لٹیروں کی طرح ہے، جسے مسلمانان عالم کے جذبات ان لوگوں کے خلاف برق اٹھے، اور یہ قدرتی اور فطرتی بات تھی۔ وہابیوں نے قوت حاصل کرنے کی ہر ممکن اور گٹھیے سے گٹھیے تدبیر اختیار کرنے میں بھی کوئی جھجک آر محسوس نہیں کی۔ مثلا محمد بن عبد الوہاب نے جن مسائل کے متعلق آواز اٹھائی ان میں سے بعض یہ ہیں: امکان کذب، امکان نظیر، استغاثہ، استعانت، علم غیب، الحلف بغیر اللہ، زیارت القبور وغیرہ۔ ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ تحریک مروجہ بدعات اور اعمال شرکیہ کے خلاف ایک مخلصانہ کوشش ہے، مگر بعض تاریخی واقعات کی روشنی میں باطن ظاہر سے کچھ مختلف نظر آتا ہے۔ مثلا جب محمد بن عبد الوہاب نے امیر عیینہ کو اپنی تحریک میں شمولیت کی دعوت دی تو ان الفاظ میں اس نے دعوت دی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم لا الہ الا اللہ کی امداد کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا اور نجد اور اہل نجد کی باغ دور تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ حیرت اس بات پر ہے کہ کار خیر کی طرف بلایا جا رہا ہے تو یہ لالچ کیوں دی جا رہی ہے کہ نجد اور اہل نجد کی باغ دور تمہارے ہاتھ میں ہوگی، حالانکہ اس وقت ان علاقوں پر کوئی مشرک و کافر حکمران نہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اپنے مخالفین کو کافر اور واجب القتل تصور کرتا تھا۔ اعلاء کلمات الحق کے لیے تحریک ترغیب کا یہ انداز مومنانہ نہیں۔ یعنی یہ تو بات ہم نے آپ کے سامنے پروفیسر محمد مسعود کے حوالے سے مواعظ مظہری صفحہ نمبر 79 اور 70 سے صفحہ نمبر 69 اور 70 سے ہم نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ سامعین، افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیے کس طریقے سے محمد بن عبد الوہاب اپنے پیروکاروں کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ مل جاؤ اور مسلمانوں پر یلغار بولو، اور انہی مسلمانوں کو وہ مشرک کہہ کر کہہ رہا ہے کہ ان کو قتل کر ڈالو۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بات ان دنوں کی ہے جن دنوں پر یورپ مسلمانوں کی اسلامی فتوحات کو توڑ کر اسلامی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر اپنی حکومت، اپنی جمہوریت نافذ کر رہا تھا، تو دوسری طرف محمد بن عبد الوہاب شرک شرک کا نعرہ لیپ کر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ جب محمد بن عبد الوہاب نجدی المتوفی 1792 نے درعیہ کے امیر یعنی محمد سعود کو اپنی تحریک کا ساتھ دینے کی دعوت دی تو اس نے 2 شرطیں عائد کی تھیں۔ دوسری یہ تھی کہ میں اہل درعیہ سے فصل کے وقت کچھ مقرر محصول وصول کیا کرتا ہوں، آپ اس سے نہیں روکیں گے۔ علمبردار توحید و سنت ماہی شرک و بدعت ہونے کا دعویٰ کرنے والے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اس کا جو جواب دیا وہ تبصرہ کے ساتھ پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب سے سنیے۔ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں، رہی دوسری شرط سو انشاءاللہ تمہیں فتوحات اور غنیمتوں میں اتنا کچھ مل جائے گا کہ اس خراج کا خیال بھی دل میں نہ آئے گا۔ استغفر اللہ، یعنی مسلمانوں سے اتنا مال یہ قوم چھین لے گی کہ اب انہیں مزید کوئی خراج حاصل کرنے کا گمان پیدا دل میں خواہش نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس طریقے سے حجاز و نجد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور مسلمانوں کے مال پر ہاتھ صاف کیا گیا، یہ ہے اہل وہابیہ کی تاریخ، جنہیں المعروف اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ کس پر فتوحات، کیسی غنیمتیں، ہائے افسوس انہیں مسلمانوں پر فتوحات اور انہی مسلمانوں کی دولت جن کو مشرکین و کفار کے زمرے میں شمار کر کے ان کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ ستم رسیدہ مسلمانوں کی متاع عزیز کو غنیمت سمجھ کر کھانا اور کھلانا کیسی ستم ظریفی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ابن عبد الوہاب کو ذرا قوت حاصل ہو گئی تو پھر رنگ کچھ اور ہی ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب حاکم ریاض وہاں بن دواس نے ابن عبد الوہاب کے پیرووں کے معتقدات سے نتانگ آ کر ان پر سختی کی تو ابن عبد الوہاب نے فوراً جدال و قتال کا حکم صادر فرما دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، مسلمانوں کے کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ سامعین، تحریک وہابیت کے نتائج پر بحث کرتے ہوئے موصوف کیا پتے کی بات کہہ گئے ہیں، ضمناً ایک اور حقیقت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں اشارہ کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ تحریک وہابیت نے بعض مسلمانوں کو اکابرین ملت کی جناب میں بہت بیاناک بنا دیا ہے۔ حیرت و تعجب اس بات پر ہے کہ اکابرین اور صلحائے امت پر اعتراضات و تنقیدات ان حضرات کی جانب سے ہوتی ہے جن کی نظر سطحیت کے غماز ہے، اور اعتراض اس انداز سے کرتے ہیں گویا نظر ہے تو بس انہی کے پاس۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی یعنی کہ اعتراض اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اہل نظر یہی لوگ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اہل نظر ہے ہی نہیں۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو کہ 1206 ہجری میں فوت ہوا کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے مایہ ناز فقیہ علامہ محمد ابن عابدین شامی المتوفی جو کہ 1252 ہجری میں جن کا وصال شریف ہے، یعنی کہ امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ہمارے زمانے میں محمد بن عبد الوہاب کے متبعین میں واقع ہوا ہے جو نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر قابض ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو حنبلی مذہب کا پیروکار ظاہر کرتے تھے، حالانکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان بس وہی ہیں جو ان کے عقائد سے اختلاف رکھنے والے ہیں، جو ان کے عقائد سے اختلاف رکھتے ہیں وہ سب مشرک ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اہل سنت و جماعت ان کے علماء کو قتل کرنا مباح ٹھہرا لیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت توڑ دی تھی، مسلمانوں کے لشکروں کو یہاں تک کہ ان کی طاقت ٹوٹ گئی تھی اور مسلمانوں کے لشکروں پر ان پر فتح دی، یعنی 1233 میں۔ وہابیہ کے بارے میں دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم براہین قاطعہ جیسی کتاب مصنف مولوی خلیل احمد امبیٹوی جو کہ 1927 کو فوت ہوا، اس نے سوال و جواب کے طور پر اپنا اور اپنی جماعت کا موقف یوں بیان کیا ہے، آئیے سماعت کیجیے۔ لکھتے ہیں، سوال: محمد بن عبد الوہاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون، ان کے مال و آبرو کو اور تمام لوگوں کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب، اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کو تم جائز سمجھتے ہو یا کیا مشرب ہے؟ یہ سوال قائم کیا مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے جو کہ 1927 کو فوت ہوا تھا۔ آگے خود ہی جواب لکھتا ہے، کہتا ہے، ہمارے نزدیک اس کا حکم وہی ہے، یعنی محمد بن عبد الوہاب المعروف سعودی عرب کے اندر جو اس وقت مذہب ہے ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا، اور خوارج کی یہ ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی تاویل سے
کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی ہے۔ اس تعویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے اور ہماری عورتوں کے قیدی بناتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے، یعنی ان وہابیوں کا حکم باغیوں کا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فعل تعویل سے ہے، اگرچہ باطل ہی صحیح۔ علامہ شامی نے اس کے حاشیے میں فرمایا جیسا کہ مثل خوارج ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہو کر محمد بن عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا، نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب ہوئے اور اپنے آپ کو حنبلی مذہب بتلاتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو وہ مشرک ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کی شوکت توڑ ڈالی۔ سامعین یاد رہے یہ جو علامہ شامی نے حوالہ درج کیا، علامہ شامی کے دور میں یہ لوگ ایک دفعہ غالب آئے تھے، اس کے بعد پھر ترکی حکومت نے وہابیوں کو شکست دی، لیکن پھر دوبارہ جس وقت ترکی حکومت ٹوٹی تو دوبارہ وہابیوں کو بحال کر دیا گیا تھا۔ دیوبندی جماعت کے دوسرے جید عالم دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر یعنی مولوی حسین احمد ٹانڈوی المتوفی 1957 نے وہابیوں کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار اس انداز میں کیا ہے، سنیے۔ کہتے ہیں صاحبو محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتداً 13ویں صدی نجد سے ظاہر ہوا، اور چونکہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کیا، ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، یعنی انہیں کہتا تھا کہ وہ اسی کے عقائد کو اپنائیں۔ مسلمانوں کے اموال کو غنیمت کا اس نے مال بنا لیا اور حلال سمجھا، ان مسلمانوں کو قتل کرنے کو وہ باعث ثواب و رحمت شمار کرتا تھا۔ اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں۔ سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے۔ بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا، اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ الحاصل وہ ایک ظالم، باغی، خونخوار، فاسق شخص تھا۔ یہ گفتگو لکھی ہے ٹانڈوی صاحب نے۔ سامعین، دیوبندیوں کے مشہور فاضل علامہ انور شاہ کشمیری، جن کا وصال شریف 1934 کو ہے، مولوی حسین احمد ٹانڈوی سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے صدر بھی تھے۔ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں یوں لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو تھا وہ تو ایک کوتاہ فہم اور کم علم انسان تھا، اسی لیے کفر کا حکم لگانے میں بڑا ہی چست و چالاک تھا۔ مولوی حسین احمد ٹانڈوی 1957 میں جس کا وفات ہے، اس نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تکفیر بازی اور مسلمانوں کے مال و جان کے دشمن ہونے کے بارے میں مزید یوں وضاحت بھی کی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ یہ تھا کہ جملہ اہل عالم تمام مسلمانان دیار مشرک و کافر ہیں اور ان سے قتل و قتال کرنا جائز ہے، ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ یہ عقیدہ تھا محمد بن عبد الوہاب کا، یعنی وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو واجب القتل سمجھتے تھے۔ وہابیوں نے جہاں وہ قابض ہوئے مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ عملی طور پر کر کے دکھایا تھا۔ آج بھی ان کے اس طرز عمل کو سراہنے والے بلکہ انہیں مصلح اور ریفارمر بتانے والے موجود ہیں، لیکن ایسے حضرات تھوڑی دیر کے لیے اگر تعصب کی عینک کو اتار کر دیکھے کہ جن مسلمانوں کو یہ حضرات کافر و مشرک قرار دے کر قتل کرتے رہے اور آج تک شجر وہابیت کی جملہ شاخیں مشرک کافر ہی قرار دے رہی ہیں، اگر ان کے ان اصطلاحی مشرکوں کا وجود نہ ہوتا تو ہندو پاک کے مٹھی بھر وہابیوں کو تو ہندو شروع میں ہی کچے چواگے ہوتے، اور نجدی وہابیوں کی تو عیسائی دنیا کے حصے میں ایک ایک بوٹی بھی نہ نظر آتی۔ مسلمانوں کے دم قدم سے قائم رہ کر انہی کو کافر و مشرک بتاتے رہے، اور بس چلے تو ان کے خون سے ہولی کھیل لینا محسن کشی کی المناک مثال ہے یا نہیں؟ بے شک ہے۔ ہائے افسوس! اس سے قطع نظر وہابی حضرات کو سوچنا چاہیے تھا کہ علماء اہل سنت نے وہابیہ کے متعلق جو کچھ آج تک کہا زبان اور قلم سے کہا ہے، اگر مسلمانان عالم بھی وہابیوں کو تیغ و تبر کے ساتھ اپنے مذہب کی دعوت دینا شروع کر دیتے یا اب ایسا کرنے لگیں تو نتیجہ کیا سامنے آئے گا؟ ہتھیار تو غیر مسلموں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہے، جس کی وہابیہ کو اپنے روز اول سے کبھی توفیق ملی ہی نہیں۔ رہے مدعیان اسلام کے باہمی اختلافات تو انہیں خلوص دل کے ساتھ افہام و تفہیم کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، یہاں پر ہم نے ابھی تک آپ کے سامنے تعارف کیا تھا خارجی وہابیوں کا، یعنی کہ خارجی نجدیوں کا یا خارجی ریاضیوں کا۔ اب یہاں پر آگے باقاعدہ تعارف شروع ہو رہا ہے خارجی اسماعیلیوں کا۔ خارجی اسماعیلی، یہی خارجی تحریک نجد سے چل کر متحدہ ہندوستان میں وارد ہوئی۔
کسے خبر تھی کہ دلی کا جو خاندان دین برحق کی خدمت میں کارہائے نمایاں سر انجام دے رہا ہے، اسلام میں تخریب اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کا مشغلہ بھی اسی خاندان کا ایک فرد اختیار کرے گا۔ افسوس، پاک و ہند میں تخریب کاری کا ایسا پودا لگایا جائے گا جس کی شاخیں پورے ملک میں پھیل جائیں گی، اور بولے بالے مسلمان ایسے چکر میں پھنس کر رہ جائیں گے کہ اصل اور نقل میں تمیز کرنا بھی مشکل ہو کر رہ جائے گا۔ مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے مسلک کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی وہابیت اور خارجیت سے کوئی مماثلت ہے یا نہیں؟ مرزا حیرت دہلوی اس سلسلے میں یوں وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، وہ پیارا شہید یعنی محمد بن اسماعیل دہلوی تھا جس نے ہندوستان میں ابن عبد الوہاب کی طرح شریعت محمدی کا ٹھنڈا خوشگوار شربت ہندوستانی مسلمانوں کو پلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب نے نجدی اور ہندی وہابیت کے تعلق پر یوں اظہار خیال فرمایا ہے، ہندوستان میں ابن عبد الوہاب کی عقائد کی اشاعت بعد حضرات کے ذریعے سے ہوئی۔ اس سلسلے میں مولانا اسماعیل دہلوی جو کہ 1831 کو فوت ہوا، اور مولانا سید احمد بریلوی جو کہ 1831 کو، یہ دونوں فوت ہوئے، نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ مولانا سید احمد بریلوی نے تحریک وہابیت کے قریبی زمانے 1239 میں سفر حجاز بھی کیا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ کچھ خیالات و جذبات لے کر آئے ہوں گے۔ کچھ آگے چل کر موصوف نے اسی تعلق کی یوں وضاحت فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک اور ان دونوں حضرات کی سیاسی اور مذہبی کوششوں میں کئی مناسبتیں نظر آتی ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب پر یہ الزام تھا کہ وہ بلا وجہ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرتا ہے اور ان کے مال و متاع کو اپنے لیے مباح سمجھتا ہے۔ اس قسم کے واقعات مولوی سید احمد اور مولانا اسماعیل کی زندگی میں بھی نظر آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے آگے چند واقعات ان حضرات کے مسلم کشی کے پیش کیے ہیں، لیکن اس موضوع پر ہم نے آگے تفصیلی بحث کرنی ہے، لہٰذا انہیں یہاں پیش نہیں کرتے۔ اس کے بعد موصوف نے دونوں تحریکوں کے عقائد کے بارے میں یوں لکھا ہے۔ لکھتے ہیں، جہاں تک ان حضرات یعنی سید احمد بریلوی اور اسماعیل دہلوی صاحبان کے معتقدات کا تعلق ہے، ان کے عقائد کا تعلق ہے، وہ سختی اور درستی میں محمد بن عبد الوہاب سے کسی طرح کم نہیں تھے۔ مولوی محمد اسماعیل دہلوی نے جب اپنے اکابر مسلک اور مسلک کے اہل سنت و جماعت سے بغاوت کی تو اپنا علیحدہ جتھا بنانے میں مصروف ہو گیا اور اس کا نام محمدی گروہ رکھا گیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں مشہور وابی مؤرخ اور مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے ثانی نگار مرزا حیرت دہلوی یوں لکھتے ہیں، کہتے ہیں، پیارے شہید نے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی زبان سے نکلوا دیا کہ ہم محمدی ہیں۔ چاروں طرف سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ اس ضلع میں اتنے محمدی آباد ہیں اور اس ضلع میں اتنی تعداد اسلامیوں کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ مولانا محمد اسماعیل دہلوی کے پیر یعنی سید احمد صاحب نے پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا تو مسلمانوں کے جملہ روحانی سلسلوں سے منقطع ہو کر اپنا سلسلہ نیا محمدی طریقہ گھر لیا۔ اس کے قواعد اور آداب و اشتغال بھی ایسے وضع کیے کہ طریقت کا ایک ابجد خوان بھی اس بازیگری کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ طریقہ محمدی کے بارے میں پٹنہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر قیام الدین احمد لکھتے ہیں، اس زمانے میں تصوف کے 4 متعارف و مستقل طریقے رائج تھے، یعنی چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ۔ سید احمد بریلوی بیعت لینے کی ایک جدید ترکیب پر کاربند تھے، پہلے مذکورہ طریقوں پر، پھر محمدی طریقے پر جو انہوں نے خود مقرر کر رکھا تھا، بیعت لیا کرتے تھے۔ وہ اس کی تشریح یوں کرتے تھے کہ شریعت کے 2 پہلو ہیں، ظاہری اور باطنی۔ باطنی پہلو روحانی راحت کے حصول کے لیے روح کی تربیت و تعدیب سے تعلق رکھتا ہے اور مذکورہ صوفی طریقے ہی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ظاہری پہلو انسان کی روزمرہ زندگی میں صحیح اور دینی کردار بجا لاتا ہے اور محمدی طریقہ اس کی نگہداشت کرتا ہے۔ طریقہ محمدی کی موصوف نے آگے تشریح کرتے ہوئے اسے جو امتیازی مقام بخشا ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس انوکھے طریقہ بیعت کی تشریح یوں بھی ہو سکتی ہے کہ صوفیانہ طریقے اگر ابتدا کی سرمستی اور سرشاری سے معرہ ہو چکے تھے، پھر بھی عام دماغوں میں ان کی جڑیں گہری تھیں۔ لوگ انہی طریقوں پر بیعت کے خوگر تھے۔ ان کا یک بیک ترک کامل ایک غیر عملی یا انہونی سی بات ہوتی۔ طریقہ محمدی میں جو صحیح طرز معاشرت ملحوظ رکھا گیا تھا، اس کی تفصیلات خود سیرات مستقیر اور مختلف وہابی تحریروں میں کافی شرح و بسط سے درج ہیں۔ ان میں سے 2 اصول بہت نمایاں ہیں۔
باری تعالیٰ پر جس کی صفات اشارتاً بھی کسی مخلوق سے منسوب نہیں کی جا سکتی ہیں، سختی سے بلا شرط و قید ایمان رکھنا اور اپنی شخصی زندگی میں عملی اخلاق پر کاربند رہنا۔ جب مولوی محمد اسماعیل دہلوی نے اپنا محمدی گروہ مسلمانہ نے اہل سنت و جماعت سے جدا بنانا شروع کر دیا، اپنے خاندانی بزرگوں کے مسلک کو بھی خیر باد کہہ دیا، بلکہ اس طریقے پر چلنے والوں کو ہر مقام پر مشرک اور بدعتی کہنا شروع کر دیا، تو مسلمانوں کے جذبات کا برکنا اور لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جانا ایک قدرتی امر تھا۔ چنانچہ متعدد مقامات پر تصادم بھی ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئے، جھگڑے بھی ہوئے۔ اس حقیقت کو مرزا حیرت دہلوی نے الٹ پھیر کے ساتھ یوں درج کر دیا۔ اس نے لکھا، جب بدعتیوں کو پے در پہ یہ فاش شکستیں ملیں تو اب انہوں نے مخالفت کا دوسرا پہلو بدلا، اور وہ پہلو یہ تھا کہ ہر گلی کی نکڑ پر ایک مولانا کھڑا کر دیا۔ وہ مولانا شہید کو کافر بتائے اور گمراہ کہے، غیر سوائے تبرہ کے اور کچھ نہ کہے۔ جب اس قسم کے واز ہونے لگے تو 2-4 جگہ لاٹھی بھی چل گئی، کیونکہ اب محمدیوں کا گروہ بھی بڑھتا جاتا تھا۔ سامعین، انصاف والے ذرا اس حوالے کو غور سے پڑھیں۔ وہابی حضرات خود کو قدیمی جماعت بتاتے اور ولی الہی تعلیمات کا علمبردار ٹھہراتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن یہ محمدی گروہ کس نے بنایا تھا؟ جدید گروہ اور اہل سنت سے جدا ہونے والا گروہ کس کا ہے؟ غور فرمائیے، اہل سنت و جماعت سے کٹ کر علیحدہ اپنا گروہ بنانے والے مولوی محمد اسماعیل دہلوی ہیں یا مولانا احمد رضا خان بریلوی ہیں، جو ان واقعات کے تقریباً 40 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی مولانا احمد رضا خان بریلوی مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے فرقہ پرستی کی بنیاد رکھنے کے 40 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال جب لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچنے لگی تو بانی وہابیت نے بدمعاشیوں اور گنڈوں کو اپنی حفاظت کے لیے ایک محافظ دستہ کے طور پر تیار کر لیا۔ ہادی اکبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کائنات کے سامنے روشن ترین مثال ہے۔ جب آپ نے بولے بٹکے انسانوں کو راہ راستے کی طرف بلانا شروع کیا تو اکثر مخاطبین دشمنی پر تل گئے، لیکن آپ نے مخالفوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ رب العزت کے بھروسے پر حق و صداقت کی تبلیغ جاری رکھی اور ایک ایسی جماعت تیار کرنے میں شب و روز منہمک رہے جو بجا طور پوری امت کے پیشواؤں کے بھی پیشوا کہلانے کے حقدار ہے۔ بعد میں بزرگوں، مصلحوں اور ریفارمروں نے ہمیشہ نیک لوگوں کی دین کے پھیلانے میں مدد لی، لیکن معلوم نہیں مولوی محمد اسماعیل دہلوی کس قسم کے مصلح تھے اور کیسی اصلاح کرنا چاہتے تھے، جس کے پیش نظر انہوں نے خدا پر توکل اور نیک بندوں کی اعانت کا حاصل کرنے کی بجائے معاشرے کے گٹھیا افراد کی خدمات حاصل کیں۔ اس سلسلے میں موصوف کے ثانی نگار یعنی مرزا حیرت دہلوی حقیقت کے چہرے سے یوں پردہ اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ لکھتے ہیں، مولانا شہید نے خطرے کے وزن کو پہچان لیا تھا اور ابھی عمائد و اعیان شہر اس طرف رجوع نہ ہوئے تھے، اور نہ ابھی مولوی فضل حق صاحب کی مخالفانہ کارروائی شروع ہوئی تھی۔ پھر بھی عقل مندی یہ تھی کہ ہر طرح سے بندوبست کیا جائے اور ایسا نہ ہو کہ مخالف غافل پا کے کوئی جسمانی مضرت پہنچائیں۔ آپ نے پہلے چند بڑے بڑے بدماشوں کے سرغنوں کو اپنی جادو بڑی تقریریں سنا کے مرید کیا، انہیں اپنا ایسا معتقد بنایا کہ وہ اپنی جان قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ مصلحت اس کی متقاضی تھی کہ یہ کارروائی کی جائے، کیونکہ دن بدن مخالفت کی آگ بھڑکتی جاتی تھی۔ سامعین، جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور مولوی محمد اسماعیل دہلوی جگہ جگہ مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی ٹھہرانے لگے، ان کے مذہبی عقائد کو کافرانہ بتانے لگے، تو چاروں طرف سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے پاس شکایتیں پہنچنا شروع ہو گئیں۔ حضرت آپ کے بھتیجے آج یوں کہہ رہے ہیں اور کل انہوں نے یہ کہا تھا۔ مرزا حیرت دہلوی نے شکایات کے معاملے میں اس عجیب انداز میں سپرد قلم ساری گفتگو کو یوں بند کیا ہے۔ مرزا حیرت دہلوی صاحب لکھتے ہیں، بڑے بڑے رئیس جو شاہ عبدالعزیز صاحب کے معتقدین میں سے تھے، خواہ شیعہ ہوں یا سنی، آ کے سمجھانے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، یہ بڑی بدنامی کی بات ہے۔ شاہ صاحب سب کو یہی جواب دیتے تھے، جب تک اسماعیل سے خلاف شریعت عمل سرزد نہ ہو میں کیوں کر اسے روک سکتا ہوں؟ وہ کوئی فساد انگیز تقریر نہیں کرتا کہ اس پر میں معترض ہوں۔ آخر کوئی معقول وجہ بھی تو ہونی چاہیے جس سے میں اس کی کارروائی میں دست اندازی کر سکوں۔
جب آیان شہر شاہ عبدالعزیز صاحب سے یہ جواب پاتے تھے تو اپنا سا منہ لے کے چلے جاتے تھے۔ سامعین، یاد رہے، انسان جب کسی کی ناجائز عقیدت یا نفرت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی خوبیوں یا خامیوں بیان کرتے وقت انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنے سے قاصر رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے بیانات دینے پر مجبور ہو جاتا ہے جو نرے مضاحکہ خیز ہوتے ہیں۔ مرزا حیرت دہلوی کے دل و دماغ میں مولوی محمد اسماعیل دہلوی کی عقیدت و محبت کے جذبات کچھ اس طرح رچے بسے معلوم ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس بیان کے سامان تدقیق بننے کی بھی مطلقاً پرواہ نہ کی، بس صفائی پیش کرنا تھی، عقیدت کا اظہار کرنا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ایسے بیانات سے مرزا صاحب خود بھی ایک تماشا بن کر رہ گئے۔ مثلا چند متعلقہ باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1، جب بڑے رئیس شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے شکایتیں کر رہے تھے، اور وہ بھی ایسے حضرات جو حضرت شاہ کے معتقد تھے، اگر مولوی محمد اسماعیل دہلوی کا مسلک حضرت شاہ صاحب کے مسلک سے ہٹا ہوا نہ تھا تو ان سے شکایت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نمبر 2، اگر موصوف کے خیالات میں کوئی بات خلاف شرع اور فساد انگیز نہیں تھی تو شکایت کرنے والے بدنامی کی بات خود شاہ صاحب کے روبرو کس چیز کو بتا رہے تھے؟ نمبر 3، اگر اعتراض کرنے کی بقول مرزا صاحب کوئی معقول وجہ نہیں تھی تو کیا شکایت کرنے والوں کے دماغ خراب ہو گیا تھا کہ شکایت کرنے والے آتے ہی رہتے اور اپنا سا منہ لے کر چلے جاتے تھے؟ نمبر 4، کیا شکایتیں صرف رؤساء ہی کرتے تھے؟ ان کی تصنیف حیات طیبہ بھی یہی بتاتی ہے کہ عوام و خواص یعنی ان پڑھ مسلمانوں سے لے کر علماء کرام تک سب بلبلا اٹھے تھے اور شاہ صاحب جیسے نابغہ عصر سے شکایت کر رہے تھے کہ حضرت یہ کیا خاندان اب دین برحق کی خدمت سے اکتا گیا ہے، جو تخریب دین اور اضلال مسلمین کا کام لے کر نکل پڑا ہے، ان کو خود ہی سنبھال لیجیے۔ کیا یہ اب تخریب دین اور اضلال مسلمین کا کام کریں گے؟ مرزا صاحب یہاں شکایت کرنے والے صرف رئیس حضرات بتا رہے ہیں، گویا باقی سب خیریت تھی۔ نمبر 5، علماء کرام کی جگہ بڑے رئیس لکھ کر مرزا صاحب شاید یہی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مذہبی لحاظ سے ان کے محبوب رہنما کے خیالات و نظریات بالکل درست خاندان مسلک کے مطابق اور جمہور اہل سنت کی آواز تھے۔ بس رئیسوں کو کچھ شکایتیں تھیں، ان کی اصلاحی تقریروں سے ہو گئی تھیں، لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ اسی کتاب کے دیگر صفحات ان کے اس بیان کی تکذیب و تردید کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں فریق ثانی کے متعدد علماء کرام نے ان شکایتوں کا تذکرہ جس انداز میں کیا اور حضرت شاہ صاحب نے جو جوابات محمد فرمائے، اگر تنقید سے غیر جانبدار ہو کر دیکھا جائے تو ان کے بیانات حقیقت کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں نظر آتے ہیں۔ مثلا قاضی فضل احمد لدھیانوی نے فریاد المسلمین کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا ہے، لکھتے ہیں، انہی دنوں ایک کتاب شیخ ابن عبد الوہاب نجدی کی تصنیفات کا انتخاب بمبئی سے دلی میں آئی، منتخب ہو کر بمبئی سے دلی میں آئی، چونکہ عبد الوہاب مستور ملک عرب کا باشندہ زبان دان تھا۔ عبد الوہاب مستور ملک عرب کا باشندہ اور زبان دان تھا۔ مولوی اسماعیل ان کی فصاحت و بلاغت پر فریفتہ ہو گئے، اس کے کچھ مسائل انتخاب و اخذ کر کے علماء دلی حنفی مذہب سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ سامعین، دوبارہ عرض کرتے چلے جائیں کہ قاضی فضل احمد لدھیانوی نے فریاد المسلمین کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان دنوں جب کہ ہر طرف مسلمانوں کی زوال پرستی کا دور شروع ہو چکا تھا، ایک کتاب شیخ ابن عبد الوہاب نجدی کی تصنیفات میں سے بمبئی سے دلی میں آئی، چونکہ عبد الوہاب مستور ملک عرب کا باشندہ زباندان تھا، اس لیے مولوی اسماعیل ان کی فصاحت و بلاغت پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کے کچھ مسائل انتخاب و اخذ کر کے علماء دلی حنفی مذہب سے چھیڑ چھاڑ شروع کرنا اس نے شروع کر دی۔ انہوں نے اس کو خرد و سال خام خیال سمجھ کر ان سے بحث نہ کی، مگر مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے ان کی بے اعتدالی کی شاکی ہوئے۔ مولانا موصوف نے کچھ رنجیدہ خاطر ہو کر مولوی اسماعیل کو پیغام بھیجا کہ میری طرف سے کہو اس لڑکے نامراد کو کہ جو کتاب بمبئی سے آئی ہے میں نے بھی اس کو دیکھا ہے، اس کے عقائد صحیح نہیں بلکہ بے ادبی بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں آج کل بیمار ہوں، اگر صحت ہو گئی تو میں اس کی تردید لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تم ابھی نوجوان بچے ہو، ناحق شور و شر برپا نہ کرو۔ مذکورہ بالا عبارات نے کئی غلط فہمیوں کو دور کر دیا اور اس صورتحال کا اس کی اصلی شکل میں اظہار کر دیا۔ مولوی اشرف علی تھانوی جو کہ 1943 کو فوت ہوئے، اسی خاندان مسلک سے اختلاف کا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، اس کے متعلق مولانا شاہ عبد القادر صاحب نے خوب جواب دیا۔ مولانا شہید نے ان سے
جہر بالتامین کے متعلق کہا تھا، یعنی مولوی اسماعیل دہلوی نے شاہ عبد القادر سے جہر بالتامین یعنی اونچی آواز سے آمین کے متعلق کہا تھا۔ حضرت آمین بالجہر سنت ہے اور یہ سنت مردہ ہو چکی ہے، اس لیے اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب نے فرمایا کہ یہ حدیث اس سنت کے باب میں ہے جس کے مقابل بدعت ہو، اور جہاں سنت کے مقابل سنت ہو وہاں یہ نہیں، اور آمین بالسر بھی سنت ہے، یعنی آہستہ آمین بھی کہنا سنت ہے، تو اس کا وجود بھی سنت کی حیات ہے۔ مولانا شہید نے کچھ جواب نہیں دیا، یعنی اسماعیل دہلوی کو مولانا شہید کہا گیا ہے یہاں پر، تو اسماعیل دہلوی نے آگے سے پھر کوئی جواب انہیں نہیں آیا۔ یہی مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک واقعہ اور بیان کیا ہے، یاد رہے یہ افادات الیومیہ سے ہم یہ واقعہ جلد نمبر 3 اور صفحہ 160 سے یہ واقعہ ہم نے بیان کیا ہے، اور اگلا واقعہ بھی یہیں پر درج ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی زندگی میں ان کی پرواہ کیے بغیر مولوی محمد اسماعیل نے وہابیت کی کس قدر ترویج و اشاعت جاری کر دی تھی۔ شاہ عبد القادر صاحب نے مولوی محمد یعقوب کی معرفت مولوی اسماعیل صاحب سے کہہ دیا تھا کہ تم رفع یدین چھوڑ دو۔ شاہ عبد القادر صاحب نے رفع یدین چھوڑنے کا اسماعیل دہلوی کو کہا تھا، اس سے خواہ مخواہ فتنہ ہوگا۔ جب مولوی محمد یعقوب صاحب نے مولوی محمد اسماعیل دہلوی صاحب سے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر عوام کے فتنے کا خیال کیا جائے تو پھر اس حدیث کے کیا معنی ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فساد امت کے وقت میری سنت کو لازم پکڑو، اس پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ جو کوئی سنت متروکہ کو اختیار کرے گا عوام میں ضرور شورش ہوگی۔ مولوی محمد یعقوب صاحب نے عبد القادر صاحب سے اس کا جواب بیان کیا۔ اس کو سن کر شاہ عبد القادر صاحب نے فرمایا، بابا ہم تو سمجھتے تھے کہ اسماعیل عالم ہو گیا، مگر وہ تو ایک حدیث کے معنی بھی نہیں سمجھتا۔ یہ حکم تو اس وقت ہے جب کہ سنت کے مقابل خلاف سنت ہو، اور ما نحن فیہ میں سنت کا مقابل خلاف سنت نہیں بلکہ دوسری سنت ہے۔ پروفیسر محمد مسعود صاحب نے ایسے ہی واقعات کے پیش نظر یوں وضاحت فرمائی ہے، مولانا اسماعیل تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے پوتے اور شاہ عبد الغنی کے صاحبزادے تھے۔ ان کے دونوں چاچے، کیونکہ تیسرے چاچے شاہ رفیع الدین علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب ان پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ یہ دونوں ہی اسماعیل دہلوی کے چاچے تھے، مگر جب زور علم نے بے باک بنا دیا تو بات یہاں تک پہنچی کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد القادر نے یعنی کہ اسماعیل دہلوی کے چاچا جی نے اپنی مجلس مبارکہ سے ان کو اٹھا دیا تھا۔ آخر میں دونوں چچا ان سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن سوانح نگار صرف ابتدائی دور کا ذکر کرتے ہیں۔ مجلس سے اٹھانے کا واقعہ تو شاید مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی بوادر النوادر میں تحریر کر دیا ہے۔ سیف اللہ المسلول مولانا شاہ فضل رسول بدایونی، جن کا وصال شریف 1872 ہے، نے جو مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے معاصر اور دیگر علماء اہل سنت و جماعت کی طرح ہندی وہابیوں کی حرکات قبیحہ کے عینی گوار علماء اہل سنت میں ممتاز مقام رکھتے تھے، انہوں نے محمد اسماعیل دہلوی اور ان کے معتقداتوں کی، ان کے ماننے والوں کی تردید کی اور اس تخریب کاری کے چہرے سے یوں پردہ اٹھایا۔ لکھتے ہیں، اس مذہب کو پسند کیا اور تفویت الایمان تصنیف کی، یعنی کہ محمد بن اسماعیل دہلوی نے محمد بن عبد الوہاب کا مذہب قبول کیا اور تفویت الایمان تصنیف کی، گویا اسی کتاب التوحید کی شرح ہے۔ اس دن کی بڑی شہرت ہوئی اور عوام الناس بہت اس بلا میں پھنسے۔ توہین و تحقیر انبیاء اولیاء کی اور تکفیر تمام امت سلف و خلف کی خوب جاری ہوئی۔ دین دار اہل علم جہاں تھے ان کے فیض و صحبت سے جو بچا سو بچا، ورنہ اول حلہ میں اکثروں کو اس طرف میل آ گئی۔ بسبب شہرت ان کے خاندان کے اور ناواقفی کے فن سیرت اور حدیث سے جب نوبت دلی میں پہنچی، ہزاروں ہزار آدمی کو شاگرد و مرید دیکھنے والے صحبت یافتہ شاہ عبد العزیز صاحب اور مولوی رفیع الدین صاحب کے اور علم میں ان سے زائد لوگ موجود تھے۔ مولوی اسماعیل اور مولوی عبد الحی سے دست و گریبان ہوئے اور خواص نے فہمائش کی کہ اس سفر میں یہ نیا دین کیسے نکال لائے کہ اس کی روح سے تمہارے استادوں سے لے کر صحابہ کرام تک کوئی کفر و شرک سے نہیں بچتا، اور قبل اس سفر کے تم بھی اسی طریقے پر تھے اور ویسا ہی واز کہتے تھے اور فتویٰ لکھتے تھے جس کو اب شرک کہتے ہو۔ یہ دین میں فساد ڈالنا اور قرآن و حدیث میں تحریف کرنا اور خلائق کو گمراہ کرنا ہے، بہت برا ہے۔ ہر چند نصیحت کی کچھ سود مند نہ ہوا، لاچار ہو کر سب نے ان کا رد و ابطال کیا۔
مولوی مخصوص اللہ صاحب اور مولوی موسیٰ صاحب اور مولوی رفیع الدین صاحب کے صاحبزادوں نے فتوے اور رسالے ان کے رد میں لکھے، یعنی کہ اسماعیل دہلوی کے رد میں فتوے اور رسالے لکھے، گھر والوں نے ہی۔ نوبت تکفیر تک پہنچی۔ مولانا فضل خیر آبادی جزاہم اللہ خیرن کے علم و فضل میں مولوی اسماعیل وغیرہ کو ان سے کچھ نسبت نہیں، ہر طرح مولوی اسماعیل کے روبرو ان کا رد ابطال کیا اور تکفیر کی نوبت تحریر میں آئی۔ مسئلہ شفاعت میں مولوی اسماعیل نے حرکت مذبوحی کچھ جواب میں کی، آخر عاجز و ساکت ہو گئے اور تحقیق الفتویٰ فی رد اہل التقویٰ کمال شرح و بسط سے مولوی فضل الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی۔ مفتی صدر الدین آزردہ علیہ رحمہ نے بھی مولوی اسماعیل دہلوی کو خوب سمجھایا کہ دین میں تقریب کرنا اور اپنے خاندان کی عظیم الشان مذہبی خدمات پر پانی پھیرنا عقل مندی نہیں۔ موصوف نے اقرار بھی کر لیا تھا، لیکن معلوم نہیں اندر خانہ اس کے کیا کھچڑی پک گئی تھی۔ مثلا مفتی صاحب مفتی صدر الدین آزردہ اسماعیل کو فہمائش کر کے راہ راست پر لائے اور ان سے کرا لیا کہ اب ہم نے تحقیق کی اور افراط و تفرید کو چھوڑ دیا، سواد اعظم کے تخالف سے منہ موڑا، اور یہ بات خاص و عام پر جامع مسجد میں شائع و ضائع ہو گئی۔ سامعین، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کے نامور فیض یافتہ مولانا رشید الدین خان صاحب نے بھی فہمائش کا فریضہ ادا کیا۔ چنانچہ قاضی فضل احمد صاحب یوں تصریح کرتے ہیں، مولانا رشید الدین خان صاحب نے تخلیہ میں بصریہ و بلا ذریعہ اسماعیل کو بہت سمجھایا کہ دین میں فتنہ نہ ڈالو اور جماعت میں تفرقہ پیدا نہ کر، یہ قبیح عمل ہے اور واجب الترک اور مفروض الاجتناب ہے۔ اگر دل میں کچھ خلش یعنی شک و شبہ تو آؤ ما وشما دیگر علماء صلحاء متفق ہو کر کتب دین کی طرف رجوع کریں اور احقاق حق قبول کر لیں اور شقاق نفاق و جماعت مومنین سے استیصال کریں اور نوائے اعانت و اشاعت کا راہ راستے پر لائیں۔ اتباع سواد اعظم ہے، بلند کریں اور خاص و عام کو حق سے آگاہ کریں۔ مولوی عبدالحی اور مولوی اسماعیل اس خوف سے کہ ہمارے عقائد فاسد تشت ازبام نہ ہو جائیں روبرو نہ لائے تھے۔ سامعین، جب مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے خاندانی بزرگ سمجھا بجھا کر تھک گئے، اس خاندان کے فیض یافتہ علماء کرام نے فہمائش کا فریضہ ادا کر لیا اور دیگر علماء اہل سنت انہیں سمجھانے اور راہ راستے پر لاتے اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے سے روکتے تھے، تو موصوف کا پارا اور اوپر ہو جاتا تھا، یعنی کہ موصوف کو اور زیادہ غصہ آتا تھا۔ خارجیت و نجدیت کا اصل رنگ موصوف کی تقریر و تحریر سے ظاہر ہونے لگا۔ بات بات پر مسلمانوں کو ٹھیٹ مشرک بتانا شروع کر دیا انہوں نے۔ سامعین، انشاءاللہ تعالی جو بقیہ گفتگو ہے اگلے سلسلے میں 10ویں سلسلے میں یہاں سے آگے بیان کر دی جائے گی۔